دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عظمالی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 146واں یوم پیدائش اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ان کے رہنما اصولوں اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کو مقدم رکھا جائے گا۔ سندھ کے گورنر اور وزیر اعلیٰ نے قوم کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بھارت میں کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی فرقہ وارانہ نفرت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے تاکہ اصل مسائل سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ امریکہ اور کینیڈا میں شدید طوفانی بارش اور برفانی طوفان سے کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 146واں یوم پیدائش اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ان کے رہنما اصولوں ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط پر ہر صورت عمل کیا جائے گا۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ پاکستان فضائیہ کے کیڈٹس نے اپنے فرائض پاکستان ملٹری اکیڈمی کے حوالے کیے۔ میجر جنرل عمر عزیز تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مزار قائد اور تحریک پاکستان کے دوسرے رہنماؤں کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی کی گئی۔ قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی اور جمہوری نظام کے فروغ کے بارے میں بابائے قوم کے خیالات و افکار کو اجاگر کرنے کے لیے آج خصوصی تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں۔ سرکاری اور نجی محکمے قائد کے تصور اور پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے سیمینارز، کانفرنسز اور مباحثوں سمیت مختلف تقریبات کا انعقاد کر رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن اور پرائیویٹ ٹی وی چینلز بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس دن کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کریں گے۔ پاکستان ایئر فورس نے قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر ایک ملی نغمہ جاری کیا ہے جس کا مقصد بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ نغمے میں اس حقیقت کو آشکار کیا گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے برصغیر کے مسلمانوں کو امید کی کرن دکھائی اور انہیں ایک قوم کی حیثیت سے متحد کیا اور ان کے لیے ایک الگ اور خود مختار ملک حاصل کیا۔ یہ قائد اعظم کی انت تک کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ نغمے میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان ایئر فورس کا ہر شاہین مادر وطن کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے اور اس سلسلے میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا۔ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے قوم کو درپیش چیلنجوں کے حل کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے اتحاد، ایمان اور تنظیم کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قائد اعظم کے مزار کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ ہم سب کو ملک کی ترقی و خوشحالی اور قائد کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں شدید مالی بحران اور ملک میں دہشت گردی کا سامنا ہے جس سے اپنی صفوں میں اتحاد لا کر ہی نپٹا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر کے لوگوں کو یقین دلایا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری آج کرسمس کا تہوار منا رہی ہے۔ ملک بھر کے گرجا گھروں میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا اور پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مسیحی برادری کو اس موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا جن کی آئین پاکستان میں ضمانت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرسمس کا تہوار محبت، اخوت، رواداری اور اثار کا پیغام دیتا ہے اور یہ اقدار معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے ملک کی ترقی و خوشحالی میں مسیحی برادری کے مثبت کردار کو سراہا۔ بھارت میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی فرقہ وارانہ نفرت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے، اسے ملک بھر میں پھیلا رہی ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اصل مسائل سے ہٹا سکے۔ نئی دلی میں ایک بڑی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دن رات ٹیلی ویژن پر ہندو مسلم کے نام پر نفرت پھیلا رہی ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں شدید برفانی طوفان کے نتیجے میں کم از کم 23 افراد ہلاک اور 15 لاکھ افراد بجلی کی سہولت سے محروم ہو گئے۔ شدید برفباری سے 25 کروڑ افراد کو شدید سرد اور تیز ہواؤں کا سامنا ہے جہاں کا درجہ حرارت -48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ کئی اشروں کے دوران آنے والا یہ شدید ترین برفانی طوفان ہے جس سے ہزاروں پروازیں منسوخ اور کرسمس کے موقع پر سڑکیں اور ٹرینوں کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے۔ جنوبی افریقہ میں جوہانسبرگ کے قریب ایندھن کا ایک ٹینکر پھٹنے سے 10 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر
radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔